بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں 2006 کا فیفا فٹ بال ورلڈ کپ جسم فروشی اور عیاشی کا اڈا تھا، وہاں آج قطر میں فیفا ورلڈ کپ اسلام کے بول بالا کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین، آئیے آج جانتے ہیں کہ جرمنی سے قطر تک کا سفر اور غلاظت سے طہارت تک کا سفر کس طرح طے ہوا۔ 2006 سے 2022 تک کا یہ اہم سفر اس طرح شروع ہوا کہ یہ جرمنی کا شہر کولون تھا، جہاں 2006 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی رونقیں برپا تھیں۔ اس ورلڈ کپ کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے حسن ذوق اور تسکین و نعیش کے لیے دنیا بھر سے ہر رنگ، عمر، نسل اور جسمانی تناسب والی خواتین لائی گئی۔ ان کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ ان اسمگل شدہ جسم فروش عورتوں سے کولون شہر کے بیچوں بیچ ایک 12 منزلہ قہوہ خانہ یا جسم فروشی کا اڈا آباد کیا گیا، جس کا نام پاسچا تھا۔ اس قہوہ خانہ کے ساتھ شاندار افتتاح ورلڈ کپ کے آغاز والے دن 9 جون 2006 کو کیا گیا۔ اس جسم فروشی کے پلازا میں دنیا بھر کے ممالک سے 120 جسم فروش عورتیں لا کر بڑے بڑے شیشوں والے ہال میں سجائی گئی۔ یہ صرف ایک شہر کے ایک اڈے کی بات ہے، جبکہ پورے ملک میں 40,000 اسمگل شدہ عورتیں سے جرمنی کا ہر وہ شہر آباد کیا گیا جہاں فٹ بال ورلڈ کپ میں شریک 32 ٹیمیں حصہ لینے جا رہی تھیں۔ پاسچا نے اپنے اس قہوہ خانہ پر اپنی تمام ٹیموں کے ممالک کے پرچم بھی لگا رکھے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر عورتوں کے ہمراہ ایک حجاب والی خاتون کا بھی پوسٹر چسپاں کیا تھا۔ اس کے خلاف ایک دن 30 کے قریب مسلمان نوجوان جو چاقوؤں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے احتجاج کرتے ہوئے آئے، جن سے خوف زدہ ہو کر قہوہ خانہ کی انتظامیہ نے سعودی عرب اور ایران کے جھنڈوں کو سیاہ کر دیا، کیونکہ ان پر کلمہ طیبہ اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی حجاب والی عورتیں کے پوسٹر بھی اتار دیے۔ جرمنی میں فٹ بال کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جسم فروش عورتوں کی اسمگلنگ کا خصوصی اہتمام ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مہذب کلانے والی مغربی دنیا جو انسانی اسمگلنگ پر دیگر کمزور ممالک کی معاشی مقاطعہ کرتی ہے، وہ کیسے اپنے عیش پسندی اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے دنیا بھر کی عورتوں کو بلا کر ایک ماہ کے لیے بازار سجاتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں اور جسم فروشی کے بازاروں کا تعلق پر لاتعداد علمی تحقیقات شروع ہوئیں، یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نیبراسکا نے اس باہمی تعلق پر ایک عالمی کانفرنس بلائی، جس میں امریکہ کے ایوان نمائندگان کی عالمی تعلقات کی کمیٹی کا ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں تھا کہ جرمنی ورلڈ کپ کے جسم فروشی کے اڈے 40,000 عورتیں اور بچے انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے استحصال کے خطرے میں۔ اس کے علاوہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے اسکول آف لا کو سنجیدہ میگزین میں 2008 میں اپنی میڈیٹریولا نے اپنی جرمنی کے اس فٹ بال ٹورنامنٹ میں جنسی اسمگلنگ کی بنیاد بنا کر دنیا بھر میں منعقد ہونے والے کھیلوں کا مقابلے کا جنسی اسمگلنگ کے ساتھ تعلق کا جائزہ لیا، اور وہ اس قدر بھیانک نتائج سامنے لائی کہ جس کے مطابق کھیلوں کی یہ بڑے بڑے مارکے جب کسی ملک میں سجائے جاتے ہیں تو جہاں ہوٹل اور ٹورازم انڈسٹری کی چاندی ہوتی ہے، وہاں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں موجودہ جسم فروش عورتوں کا کاروبار چمکتا ہے، بلکہ دنیا بھر سے عورتوں کو وہاں لانے کے لیے جنسی اسمگلنگ کا دھندا بھی خوب چلتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ خوفناک انکشاف بھی ہوا کہ یورپ کے 5 ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال دنیا بھر سے عورتیں جسم فروشی کے لیے اسمگل کر لائی جاتی ہیں۔ صرف 1990 میں 3 لاکھ کم عمر بچیاں یورپ کے ممالک میں جسم فروشی کے لیے دیگر علاقوں سے اسمگل کی گئیں۔ اس رپورٹ نے بتایا کہ جرمنی میں ہر سال اوسطاً 1,000 لڑکیاں جسمانی تسکین کے لیے لائی جاتی ہیں۔ جرمنی میں جسم فروشی کے کاروبار سے سالانہ $19 ارب کی آمدن آتی ہے۔ جرمنی کے اس ورلڈ کپ میں اس 40,000 عورتوں کی آمد کی خبر نے دنیا کو چونکا دیا، لیکن اس کے باوجود 2008 میں چین میں اولمپک اور 2010 میں جنوبی افریقہ میں ورلڈ کپ
ہوا، مگر ان دونوں مقابلوں میں بھی ویسے ہی بازار سجے، جسم فروشی ہوئی، لیکن اب اس کا ڈھنگ اور طور طریقہ ایسا کیا گیا کہ یہ میڈیا میں رپورٹ نہ ہو سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر کے حقیقی مقالہ نگاروں نے 2006 سے اب تک کھیلوں کے ہر بڑے ٹورنامنٹ میں اس غلاظت کے بارے میں باقاعدہ اعداد و شمار پیش کیے۔ قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس عالمی معرکے کے لیے یوں تو تیاری کئی سال سے جاری تھی اور لاتعداد پلازے اور ہوٹل تعمیر ہو رہے تھے، لیکن قطر کے حکمرانوں نے جس طرح 57 اسلامی ممالک میں ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت کا منوایا ہے، اور جس طرح اس عالمی مقابلے کو شراب و شباب سے پاک کیا ہے، اس کی مثال اسلامی دنیا میں نہیں ملتی۔ پڑوس میں دبئی ہے، جس میں اگر ایسی کوئی تقریب نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کو وہاں ہر سامان تعیش میسر آئے گا۔ یہاں تک کہ ایئرپورٹ میں کھانوں کی سجی میز کے بیچوں بیچ لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت کی چٹ بھی نظر آئے گی۔ جس کے بالکل برعکس قطر میں فٹ بال کے اس ٹورنامنٹ میں پہلا اہم حکم نامہ 13 اپریل 2022 کو سیکورٹی کے سربراہ عبداللہ نصرہ نے اس وقت جاری کیا جب اسے کہا گیا کہ اسٹیڈیم میں ایک سٹینڈ ہم جنس پرستوں کے لیے بھی مخصوص کیا جائے اور وہاں ان کا پرچم لہرایا جائے۔ النصرہ نے انکار کر دیا، جس پر انگلینڈ کی مشہور ٹیم 3 لائن نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس پر قطر کی حکومت نے جواب دیا کہ آپ نے اگر ہم جنس پرستی کا پرچار کرنا ہے تو اس معاشرے میں جا کے کریں جہاں یہ قابل قبول ہے۔ آپ قطر میں ایسا کر کے پورے معاشرے کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستی کا جھنڈا لانے کی کوشش کی تو ہم اس سے جھنڈا چھین لیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ دیکھنے والے غصے میں اس پر حملہ نہ کر دیں۔ ٹورنامنٹ کے آغاز تک فیفا کے منتظمین اور قطر کی حکومت کے درمیان بحث چلتی رہی کہ ورلڈ کپ کے دوران شراب کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لیکن کل قطر کی حکومت نے عین آغاز سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران جو مشروبات بھی بیچے جائیں گے ان میں الکوحل نہیں ہوگی۔ یہ خبر اس وقت نشر ہوئی جب ہزاروں شائقین اپنے پروازوں کے ذریعے قطر پہنچ چکے تھے۔ میکسیکو کے 7 نوجوان بیئر کے ڈبے پکڑ کر اسٹیڈیم میں داخل ہوئے، جو وہ اپنے ساتھ میکسیکو سے لائے تھے، تو انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہزاروں بینر اور ٹینٹ بنانے والی مشہور کمپنیاں بڈوائزر نے لگائے تھے یا ختم کر دیے گئے۔ حالانکہ یہ کمپنی ٹورنامنٹ کے 7 اسپانسروں میں شامل ہے اور ہر ٹورنامنٹ کے لیے $7.5 کروڑ دیتی ہے۔ فیفا کے منتظمین نے قطر کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ قطر حکومت نے ان سے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ کیا تم دنیا کے کسی ملک میں کھلاڑیوں کو کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت دو گے جو ان کے کلچر میں سب سے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے؟ فیفا نے جواب دیا نہیں، تو قطری حکام نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں شراب اور جسم فروشی دونوں ناپسندیدہ عمل ہیں۔ ان کے اس عمل کے باعث فیفا ورلڈ کپ سے شروع ہونے سے پہلے 558 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ قطر بازی لے گیا مسلسل حیران کر رہا ہے، کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا۔ آنے والے تمام شائقین کے لیے بہترین عطر کے ساتھ سوغاتی میوے، ایک پوٹلی دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام و سکالر منگوائے گئے، جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، حدیث، تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتاب بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی اور پہلے دن مشق و عود کے تحائف۔ ماشاء اللہ و جزاک اللہ۔